اس کی حفاظت نہیں کرتا قانون. اس لیے یہ بڑا امپورٹنٹ ہے کہ ہم اپنے ملک میں جد و جہد کریں. یہ پاکستان کی فیوچر کی جنگ ہے. یہ جو آپ انصاف کی جو تحریک ہے اس ملک میں رول آف لا قائم کرنے کے لیے، یہ ملک کا فیوچر ہے. یا ایک طرف یا ملک ادھر جائے گا اور یا دوسری طرف تباہی کی طرف جائے گا. اگر اسی طرح اس ملک کے اندر قانون کی حکمرانی نہ ہوئی، میں آپ کو کہتا ہوں کہ کوئی طریقہ ہی نہیں ہے کہ ہم یہ معاشی تباہی سے بچ سکتے. کوئی کسی کے پاس آنسر نہیں ہے. وہ بڑا سنا تھا جی، بہت بڑا جینیس تھا شہباز شریف. لوگوں نے ریلائز نہیں کیا کہ اشتہاروں کے اندر ہی وہ جینیس تھا. ساری ترقی اشتہاروں میں تھی. جب سے وہ آیا، مجھے یہ بتا دے کہ ان کے پاس کون سا ہے. یہ جو ہم قرضے لیتے جا رہے ہیں، گروتھ ریٹ کم ہوتی جا رہی ہے، انڈسٹری سکڑتی جا رہی ہے، کسانوں کے پاس اتنی زیادہ مہنگائی کر دی ہے، بجلی کی دگنی قیمت کر دی ہے بجلی کی. کسانوں کے پاس ٹیوب ویل چلانے کے پیسے بل آ رہے ہیں. عام بیچارہ مڈل کلاس سفید پوش، برے حالات ہیں لوگوں کے. تو اکانومی سکڑ رہی ہے، قرضے بڑھتے جا رہے ہیں. تو ہمارے پاس کدھر سے ویلتھ کریشن ہوگی کہ ہم یہ قرضے واپس کریں؟ کدھر سے دولت میں اضافہ ہوگا؟ کہ اگر آپ کی انڈسٹری بھی بند ہو رہی ہے، بے روزگاری بھی بڑھ رہی ہے، ایکسپورٹس گر رہی ہیں، باہر سے جو دولت ریمیٹنسز آنی تھی ان کی وہ ڈراپ ہو گئی ہیں، تو کدھر سے پاکستان کے پاس پیسہ آئے گا یہ قرضے یہ جو لے رہے ہیں اور قرضے؟ کوئی ہمارے پاس راستہ نہیں کہ اگر ہم نے اس ملک کو معاشی طور پہ ٹھیک کرنا ہے تو یہ ایک بڑی یہ ساری اوور آل پکچر کے اندر جس کے اندر قانون کی حکمرانی آنی پڑے گی، جس کی وجہ سے انویسٹر آئے گا پاکستان میں. اور پھر نہ ہی ڈیموکریسی آ سکتی ہے. ڈیموکریسی اور رول آف لا ساتھ ساتھ چلتے ہیں. آپ اگر الیکشن کروا دیں ایک ملک کے اندر جدھر رول آف لا نہیں ہے، جمہوریت آ ہی نہیں سکتی. جو طاقتور ہے، جس کے پاس پیسہ ہے، جس کے پاس 2 نمبر پیسہ، وہ اوپر آ جائے گا. کیسے مقابلہ کرے گا ایک آدمی؟ پڑھے لکھے لوگ کیسے مقابلہ کریں گے اس کا جس کے پاس مسل بھی ہے، اس کے پاس جو سندھ کے اندر، آج مجھے بتائیں سندھ کے اندر کون سی جمہوریت ہے؟ جو ان کے یہ پیپلز پارٹی کے خلاف کھڑا ہوتا ہے، 15% لوکل گورنمنٹ میں لوگ کھڑے ہی نہیں ہوئے کیونکہ ان کے اوپر کیسز کر کے FIR کر کے ان کو انپوز جتا دیا 15% کو. باقیوں کے پاس جو الیکشن لڑنے جاتا ہے وہاں اس کے اوپر FIR کٹ جاتی ہے. میرے اوپر 16 FIR کاٹ دی ہے. وہ تو چھوڑے، اب دہشت گردی کا کیس کر دیا. تو بیچارے عام لوگوں کا کیا ہوتا ہوگا؟ مجھے یہ بتائے کہ میرے پاس تو پھر بھی میں ایک چلے وہ اللہ نے کرنا تھا کہ کل قوم ساری سڑکوں پہ آ گئی رات کو 2 بجے 3 بجے، نہیں تو میں لیکن میں یہی سوچ رہا تھا کہ میں اگر عام ایک شہری پاکستانی ہوتا، میں شہباز گل ہوتا، تو ابھی تک انہوں نے مجھے اٹھا کے وہ جیل میں جا کے اسی طرح پھینٹا لگانا تھا جو اس بیچارے سے کیا. اور کس سے نہیں. بس ایک منٹ بس کرو، سن لو. میں صرف آپ کو یہ میرا مقصد آپ کو سمجھانے کا ہے کہ ایک عام آدمی پاکستان میں جس دن ہمارا قانون اس کو تحفظ دے گا کہ پہلے تو ڈریں گے لوگ اس طرح کا پرچہ کرنے کے لیے. جو ایسا پرچہ کرے گا دہشت گردی کا، اس کے اوپر سوالات پہلے عدالت پوچھے گی کہ تمہاری جرت کیسے پڑی. کیوں نہیں اس طرح ہوتا؟ میں برطانیہ میں کتنے 20-30 سال دیکھا، کیوں کسی کے اوپر اس طرح نہیں ہوتا؟ کیونکہ وہاں کی عدالتیں تکڑی ہیں. وہ طاقتور کے بوجھ لیتی ہیں، کھڑی ہو جاتی ہیں انصاف کے لیے. جرت نہیں ہوتی گورنمنٹ کی اس طرح کی چیزیں کرنی. وہاں کوئی بھی طاقتور، وہاں کوئی اسٹیبلشمنٹ کی جرت نہیں ہوتی کہ لوگوں کے حقوق کے اوپر اس طرح ان کو
اسائڈ کر کے, ان کو سیٹ اسائڈ کر کے ان کے اوپر کرے جو شہباز گل سے ہوا ہے. اور کتنے شہباز گل ہیں پاکستان میں جن کی طاقت نہیں, ان سے آپ یہ کریں, اور جو تھوڑا سا طاقتور فضل الرحمان ٹائپ کہے کہ میں 10,000 لوگ ہی لاؤں گا, اس کو آپ ہاتھ ہی نہ لگائیں, وہ جو مرضی کہتے. میرا پوائنٹ یہ ہے کہ جمہوریت تب آتی ہے جب ایک لیول پلینگ فیلڈ ہوتی ہے. لیول پلینگ فیلڈ رول آف لا آتا ہے اس ملک کی عدالتوں سے. جب عدالتیں انفورس کرتی ہیں رول آف لا, وہ الیکشنز میں حقیقی جمہوریت آتی ہے. اگر آپ کے رول آف لا نہیں ہے, آپ الیکشنز کروائیں گے تو اس طرح کے کرمنلز اسمبلی میں آتے ہیں. میرے دوست اعتزاز, میرے ہمسایہ اعتزاز حسن ایک اور بات کی کہ مجھے مفاہمت کرنی چاہیے. آصف زرداری کا انہوں نے نام لیا. میں اب اس کا جواب صرف اس طرح دینا چاہتا ہوں کہ دیکھیں, آپ سیرت نبی پڑھیں, ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی پڑھیں, کوئی دنیا کی تاریخ میں ان سے عظیم انسان نہیں آیا, نہ آ سکتا. لیکن ان سے یہ بھی یاد رکھیں, ان سے زیادہ رحم دل انسان کوئی نہیں تھا. رحمت للعالمین تھے, سارے انسانوں کے لیے, مسلمانوں کے لیے نہیں, انسانوں کے لیے رحمت بن کے آئے تھے. لیکن اچھا, فتح مکہ کے بعد سب کو معاف کر دیا, وہ لوگ جنہوں نے ان کے اوپر ظلم کیا تھا. لیکن جب ان کو کوئی کہا کہ جناب قریش کی ایک لڑکی نے چوری کی ہے, تو اس کو آپ ذرا نظر ثانی کریں, تو انہوں نے تب کہا, دو چیزیں کہیں. میں یہ چاہتا ہوں کہ یہ جب مجھے بار بار کہتے ہیں جی ان سے آپ میں تکبر بڑا ہے, آپ ان سے مفاہمت کر لیں, آپ انڈرسٹینڈنگ کر لیں. میں ہمیشہ یہ آپ بتاتا ہوں کہ جو رحمت للعالمین تھے, انہوں نے ہر چیز پہ نظریے کے اوپر, کافر کے خلاف نظریہ فرق تھا ان کا, ان کے اوپر ظلم ہوئے تھے, انہوں نے وہ بھی معاف کر دیے. لیکن جب ان کو کہا کہ کرپشن یا چوری کے اوپر قریش کی لڑکی کو معاف کرو, تو انہوں نے کہا کہ بڑی قومیں تمہارے سے پہلے تباہ ہوئیں. جب بڑا چوری کرتا تھا اس کو چھوڑ دیتے تھے, چھوٹے چور کو پکڑتے تھے. دیکھیں, اور کہا کہ میری بیٹی بھی چوری کرے گی تو اس کو سزا ملے گی. یہ کیوں کہا انہوں نے؟ کیونکہ جب ایک معاشرے کے اندر آپ چوری کو, کرپشن کو ایکسیپٹیبل بنا دیتے ہیں, آپ معاشرہ ختم کر دیتے ہیں. معاشرے کی بنیاد رکھی جاتی ہے قرآن کی آیت میں, امر بالمعروف, تم اچھائی کے ساتھ کھڑے ہوتے اور برائی کے خلاف جہاد کرتے ہو. معاشرہ لڑتا ہے کرپشن کے اگینسٹ. میں یہ کہہ کے لوگوں کو تھک گیا ہوں. آپ اگر ایک بڑے بڑے چور وہ نیب جا رہے ہیں تو آپ پھول پھینک رہے ہیں اس کے اوپر, تو آپ کیا میسج دے رہے ہیں اپنی یوتھ کو, اپنی عوام کو؟ آپ کیا میسج دے رہے ہیں کہ چوری بری چیز ہی نہیں ہے. مجھے کہہ جی وہ ہمارے صحافیوں نے کہا کہ دیکھیں جب عمران خان کو بھی اب وہ انہوں نے تقریر کرنے سے منع کر دیا, تو نواز شریف کو بھی کر دیا. نواز شریف کو پاکستان کے سپریم کورٹ نے 2 سال کی تفتیش کے بعد, جب اس کی کرونا جو پینما پیپرز کے اندر پراپرٹیز اربوں روپے کی پکڑی گئی, اس کے اوپر تفتیش کے بعد اس کو ڈسکوالیفائی کیا اور سزا دی. مجھے کس چیز پہ کہہ رہے ہیں کہ جی آپ نے وہ میجسٹریٹ کو کہہ دیا کہ وہ اس کے اوپر قانونی کارروائی ہونی چاہیے, اور آئی جی اور ڈی آئی جی اس کے اوپر کہہ رہے ہیں میرا بند کر دیا, اور وہ ایک ہی ہے. جس ملک کے اندر آپ کے بڑے بڑے صحافی یہ کہتے ہیں, اس کا مطلب چپ پلیز کر کے سنو, جب آپ کے بڑے بڑے صحافی یہ کہتے ہیں, معاشرے کے اندر کیا پیغام جاتا ہے کہ کوئی چوری بری چیز, کرپشن بری چیز نہیں ہے. آپ کے گھر میں کوئی ڈاکہ مارے, کیا آپ کہیں گے کہ اس کے ساتھ مفاہمت کرو, اس کے آ کے بیٹھو اور بات چیت کرو؟ آپ کہیں گے اس کو جیل میں ڈالو. تو کرپشن تو ملک کے اوپر ڈاکہ مارا جاتا ہے, تو آپ اس کو کہہ رہے ہیں کہ نہیں جی ان سے بیٹھ کے کرو. تو میں صرف اس چیز کے اوپر, کیونکہ میں زیادہ تر تو اپنے ہمسایہ اعتزاز حسن سے سب چیز سے اگری کرتا ہوں, لیکن ادھر میرے دین کے اوپر تو خیر ہمارا مختلف ویوز ہیں.
لیکن اس کے اوپر کہ آپ ہر کسی سے کمپرومائز، پالیٹکس ہوتی ہے آرٹ آف کمپرومائز، لیکن جس وقت آپ کرپشن سے کمپرومائز کرتے ہیں، جنرل مشرف نے یہ جو بالکل سلمان راجہ ٹھیک کہہ رہا ہے، وہ جو NRO دیا تھا، کبھی کسی نے ایسٹیمیٹ کیا ہے کہ اس کا اس ملک کو کتنا بڑا نقصان ہوا، کہ کس